الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہمارا سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے اور یوں ہماری سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آج کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو آخری رکوع ہے اور 20واں رکوع سورہ آل عمران کا اور آیت نمبر 190 ہمارا ہوگا اور آخری رکوع ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ نساء شروع کر دیں گے۔ تو آئیے تجوید و مخارج کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا، اور آپ نے اپنا یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے جو اگر قرات کے اندر یا تجوید کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، اور کوئی بھی اگر کبھی کسی طرح کا سوال ہو کمنٹس کر کے آپ ضرور پوچھ لیجئے، اور آپ کا یہ ٹارگٹ اور یہ ہدف ہونا چاہیے کہ آپ نے خود بھی قرآن پاک اچھے طریقے سے سیکھنا ہے اور دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سکھانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض، ان یہ نون کے اوپر تشدید ہے تو غنہ ہوگا۔ یہاں پر ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جب نون مشدد یا میم مشدد یعنی نون کے اوپر یا میم کے اوپر تشدید آ جائے گی تو وہاں پر غنہ کرنا ہوتا ہے۔ فی یہاں پر یا مدہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ رہی ہے تو اس لیے یہاں بھی مدہ کریں گے، اور خا حرف مصالیہ میں سے، قاف بھی حرف مصالیہ میں سے ہے۔ ان فی خلق السماوات، فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، لآیات تا کے نیچے یعنی دو زیر ہیں اور تنوین ہے، تو تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو اس لیے غنہ نہیں ہوگا، چونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو جو چار حروف ہیں ان میں غنہ ہوتا ہے، دو میں نہیں ہوتا۔ را اور لام آئے تو غنہ نہیں ہوتا، تو یہاں پر لام آ رہا ہے اس لیے یہاں پر آپ نے غنہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ آیت نمبر 191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قیاما یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہے، وقعودا یہاں بھی ادغام کا قاعدہ کہ دونوں جگہ تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے واو آ رہا ہے۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، باطلا دو زبر ہیں، اور جب دو زبر ہوں تو وہاں وقف کرنے کی صورت میں وہ الف سے بدل جاتا ہے، تو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر آپ نے اسے کھینچ کر پڑھنا ہے، باطلا۔ اور اگر ملا کر پڑھنا چاہیں تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر اس صورت میں جو تنوین ہے لام کے اوپر، تو تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے سین آنے کی وجہ سے یہاں پر غنہ یعنی اخفا کا قاعدہ آپ نے کر کے پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے یوں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، سبحانک میں با حروف قلقلہ میں سے ساکن ہے تو اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، سبحانک فقنا عذاب النار۔ آیت نمبر 192، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ من نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو اظہار کا قاعدہ ہوگا، غنہ آپ نے نہیں کرنا، من انصار۔ آیت نمبر 193، ربنا اننا سمعنا، ربنا یہاں پر جو مد لگی ہوئی بڑی والی یہ مد منفصل ہے، اسی لیے آپ اسے زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ربنا
إننا سمعنا مناديا ينادي منادیً یہاں ادغام کا قاعدہ غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے. ینادی یہاں پر یا مدہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے یعنی دال کے نیچے زیر آ رہی ہے. تو جو حروف مدہ 3 ہیں الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ. یہاں پر یا مدہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ رہی ہے تو اس لیے آپ نے یہاں پر کھینچ کے پڑھنا ہے. مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آیت نمبر 194. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. یوم القیامتی یہاں پر گولتا ہے، یوم القیامتی نہیں پڑھنا آپ نے، چونکہ ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو جو گولتا بنی ہوتی ہے اس طرح سے، اور وقف کریں تو وہ ہا سے بدل جاتی ہے، ہا کی آواز آتی ہے. یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. آیت نمبر 195. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. عامل منکم یہاں پر تنوین عامل کے اندر لام ہے، جو تنوین ہے اس کے اوپر، تو تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے جو اس لیے یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا. منکم نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، اخفا کا قاعدہ ہوگا. کم یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا. من ذکر یہاں پر نون ساکن کے بعد دال آ رہی ہے، حروف اخفا میں سے ہے تو اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے. من ذکر او، تو ذکرن میں جو را ہے اس کے نیچے دو زیر ہیں یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اس غنہ نہیں ہوگا، اظہار کا قاعدہ ہوگا. بعضکم میم یہاں پر بعضکم کے اندر جو میم ہے لاسٹ میں، اس میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، یہاں بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا. بعضکم میم بعض، میم بعد کے اندر اقلاب کا قاعدہ لگے گا. فالذین هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولأد یہاں پر دال ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ساکن اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. ولأدخلنهم جنات، تین تا کے نیچے دو زیر ہیں اور تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے اس لیے آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب. آیت نمبر 196. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد
متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. مأواہم یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آنے کی وجہ سے اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا. تو سامعین محترم، آپ نے جس طرح سے ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اچھے طریقے سے ہر آیت کو، ہر حرف کو اچھے سے اسے سننا ہے کہ کس حرف کا کس طرح سے تلفظ کیا جا رہا ہے، تاکہ اگر کوئی پڑھنے کے اندر کوئی بھی مسٹیک ہو تو وہ درست ہو جائے اور آپ اچھے طریقے سے دوسروں کو بھی پڑھانے کے اندر کامیاب ہو سکیں. آیت نمبر 198. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری. ربهم یہاں بھی میم ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. لہم جنات، تو یہاں بھی میم ساکن کے بعد جو ہے وہ حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، اس لیے یہاں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، دونوں جگہ غنہ نہیں ہوگا. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ. نزلا یہاں پر تنوین کے بعد اور فیرملون میں سے میم آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا. من عند اللہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے، یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا. وما عند اللہ خیر للابرار. عند اللہ نون ساکن کے بعد حرف اقفا میں سے دال آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اقفا کا قاعدہ ہوگا. خیر یہاں پر تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. آیت نمبر 199. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وما انزل یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے کہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے حروف مدہ کے بعد. وما انزل الیہم، یہاں بھی وما کے اندر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، اس لیے آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. وما انزل الیہم خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. خاشعین للہ یہاں پر لام الف آ رہا ہے بعد میں، تو آیت کے درمیان میں لام الف آ جائے تو وہاں پر رکتے نہیں بلکہ ملا کر پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پر وقف نہیں کیا. اولئک لہم اجرہم، اولئک یہاں پر مد متصل ہوگا کہ حمزہ اسی کلمے میں، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو یہ مد متصل ہوتا ہے، لہٰذا یہاں بھی مد متصل ہو رہا ہے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب. آیت نمبر 200 یعنی 200. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ کئی ایسے ہمارے احباب جو ہمارے مرد حضرات اور خواتین بھی ہوتی ہیں کہ جو باقاعدہ کسی کے پاس یا تو بچپن میں نہیں پڑھ سکے ہوتے یا پڑھا تو تھا لیکن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے اور پھر وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک جس کو اپنا کلام پاک سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گھر بیٹھے آپ روزانہ جو ہے وہ ایک رکوع ہم اپلوڈ کرتے ہیں، تو خود بھی سنا کریں، دوسرے احباب تک شیئر بھی کیا کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کیا کریں تاکہ جو دوسرے احباب ہیں ان کی دلچسپی بھی اس کے اندر رہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، کثرت سے اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.